بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا آج 4 اہم کیسز تھے اور بڑے فیصلے سامنے آئے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور سب سے اہم جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ ٹیکس کیسز میں دانستہ التوا پر جو متعلقہ افسران کو معطل کر کے انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں شہداء فورم بلوچستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی ہے، اور اس میں شہداء فورم بلوچستان نے سپریم کورٹ میں یہ استدعا کی ہے کہ شہداء کے خاندانوں کو مکمل معاوضہ دیا جائے۔ تفصیلات کے مطابق پیٹرن ان چیف شہداء فورم بلوچستان نواب زادہ جمال رئیسانی کی طرف سے آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ میں بچہ نہیں ہوں، اب میں بڑا ہو گیا ہوں۔ ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے جس میں استدعا کی گئی ہے کہ شہداء کے خاندانوں کو مکمل معاوضہ دیا جائے اور دہشت گردوں کے خلاف زیر التوا مقدمات کو جلد از جلد نمٹایا جائے۔ یہ پٹیشن دائر کرنے کا مقصد شہداء کے خاندانوں کی حفاظت کے لیے آرٹیکل 9، 14، 15، 17، 18، 25 کے تحت ضمانت دیے گئے بنیادی حقوق کے تحفظ اور نفاذ کے لیے امتیازی سلوک کے خلاف اقدام ہے۔ پٹیشن میں سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، وزارت قانون اور چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریز کو فریق بنایا گیا ہے۔ پٹیشن میں کہا گیا کہ ریاست ایسے انتظامات کرے کہ لاپتہ افراد کے صیغے کے غلط استعمال کو روکا جا سکے، کیونکہ اکثر لاپتہ افراد ریاست اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف لڑتے ہوئے پائے گئے ہیں۔ آج جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں، جو سابق نگران وزیر داخلہ بھی تھے، پیپلز پارٹی کے ہیں، وہ بگٹی، سرفراز بگٹی، ان کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ جو یہاں پہ واویلا مچایا جاتا ہے کہ مسنگ پرسنز کا ان میں زیادہ تر لوگ وہ ہوتے ہیں جو مختلف کارروائیوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام آباد میں جو بلوچ مظاہرین تھے، ان کے نہتے بلوچ مظاہرین پر بھی انہوں نے پولیس ایکشن کروایا تھا۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے سپریم کورٹ میں جو ایک کراچی میں 5,000 گز کا ایک جو ہے وہ کراچی کا دعوے دار 5,000 گز کے پلاٹ سے محروم ہو گیا۔ یہ سپریم کورٹ نے آج فیصلہ دیا ہے۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب موجود ہیں۔ سپریم کورٹ نے کراچی میں 5,000 مربع گز پلاٹ پر پارک بنانے کا حکم دے دیا۔ عدالت عظمیٰ نے تحویل کے لیے کانپور بوائز ایسوسی ایشن کی درخواست مسترد کر دی، جبکہ عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ صوبائی محتسب کے پاس یہ معاملہ کیسے گیا، یہ تو بد انتظامی کا معاملہ لگ رہا ہے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں کانپور اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کو زمین کی الاٹمنٹ کیس کی سماعت کے دوران وکیل درخواست گزار بیرسٹر فروغ نسیم نے عدالت کو بتایا کہ اسکیم 36 میں زمین 1981 میں 5,000 مربع گز زمین رفائی مقاصد کے لیے الاٹ کی گئی تھی۔ منسوخی کے خلاف محتسب کا فیصلہ موجود ہے، جسے گورنر نے کالعدم قرار دے دیا۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ صوبائی محتسب کے پاس یہ معاملہ کیسے گیا، یہ تو بد انتظامی کا معاملہ لگ رہا ہے، جس پر بیرسٹر فروغ نسیم نے جواب دیا کہ اس سے بڑھ کر کیا بد انتظامی ہوگی جو اس سے بڑھ کے بد انتظامی کیا ہوگی جو KDA نے کیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا تو پھر عدالتوں کو بند کر دیں، سارے کیسز محتسب کے پاس ہی لے جائیں۔ اگر ان کا اختیار ہی نہیں تو جتنا اچھا فیصلہ لکھ دیں وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہمیں یہ بتا دیں یہ معاملے کیسے محتسب کے دائرہ کار میں آئے گا، یہ تو سیدھا دیوانی مقدمہ ہے۔ چیف جسٹس نے بیرسٹر فروغ نسیم سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ آپ کے دوست تھے گورنر، بظاہر تو یہ بہت دوستانہ آرڈر لگتا ہے، آپ ہمیں کوئی ریکارڈ نہیں دکھا پا رہے کہ ریکارڈ کیا غائب ہو گیا ہے۔ بیرسٹر فروغ نسیم نے جواب دیا کہ یہ فلاحی ادارہ ہے، اس لیے یہ بھی دیکھنا چاہیے، جس پر چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ KDA کے بھی تو فلاحی ادارہ ہے، کراچی والوں کی مدد کرتا ہے، KDA کو تو آپ نے منت سماجت کی ہوگی، چلو ایک شوکاز نوٹس ہی بھیج دو، کوئی 5 سال بعد شوکاز نوٹس بھیجتا ہے۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ ایسوسی ایشن نے 28 دسمبر 1987 کو مطلوبہ رقم 2 لاکھ روپے کا چلان جمع کرایا تھا۔ چلان جمع کرانے کے باوجود زمین کا قبضہ نہیں دیا گیا۔ KDA نے 1995 میں شوکاز نوٹس میں کہا کہ تعمیرات نہیں کی گئیں، قبضہ ملے بغیر تعمیرات کیسے ہو سکتی ہیں؟ شوکاز نوٹس کی تعمیل کے بغیر ہی پلاٹ کی الاٹمنٹ منسوخ کر دی گئی۔ سپریم کورٹ نے کانپور اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کی درخواست مسترد کرتے ہوئے کراچی میں 5,000 مربع گز پلاٹ پر پارک بنانے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے کہا کہ صوبائی محتسب کی طرف سے درخواست گزار کو غیر معمولی فیور دی گئی، محتسب نے الاٹمنٹ سے متعلق غیر قانونی فیصلہ دیا۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری نے KDA کا پلاٹ کی الاٹمنٹ منسوخی کا حکم برقرار رکھا، اور ساتھ عدالت نے کہا کہ آپ اس سارے معاملے پر جائیں اور جا کے اس کے اوپر پارک بنائیں۔ اب چونکہ جو درخواست گزار تھے، جن کی درخواست خارج ہوئی، ان کے وکیل تھے بیرسٹر جو سابق وزیر قانون بھی ہیں
فروغ نسیم جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں، اور جب چیف جسٹس صاحب پر ریفرنس تھا تو اس میں بھی سب سے آگے تھے، اور عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ مجھے فروغ نسیم نے مس گائیڈ کیا تھا اور کہا تھا کہ ان کے خلاف یہ کیس بنتا ہے، اور پھر یہ کیس دائر ہوا۔ سندھ حکومت اور ڈی ایچ اے کے درمیان اور بیریا ٹاؤن کے درمیان جو ایک زمین تنازع تھا، انہوں نے آپس میں بیٹھ کے ہی حل کر لیا۔ سندھ حکومت اور ڈی ایچ اے کے درمیان زمین تنازع حل ہو گیا۔ ڈی ایچ اے نے سپریم کورٹ میں زمین سے متعلق اپیل واپس لے لی۔ قاضی فیاض عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ جمال مندوخیل اور نعیم اختر افغان شامل تھے۔ دوران سماعت جسٹس مندوخیل نے استفسار کیا کہ اتنی بڑی رقم ہے، معاملہ کیسے آپ کا آپس میں طے ہو گیا؟ کیا ڈی ایچ اے نے سندھ حکومت کو پیسے دیے ہیں؟ جب ریونیو کا دعویٰ کروڑوں روپے کا تھا تو سیٹلمنٹ کیسے ہوئی ہے، یہ بتائیں۔ اس پر وکیل سندھ حکومت نے بتایا کہ 2011 میں سندھ ہائی کورٹ نے ڈی ایچ اے کے خلاف فیصلہ دیا تھا۔ وکیل ڈی ایچ اے نے کہا کہ یہ 2 کروڑ 72 لاکھ کی ادائیگی کی گئی ہے۔ ملیر ریور پروٹیکشن آرڈیننس کے نام پر زمین کا قبضہ ڈی ایچ اے سے لیا گیا تھا۔ سندھ حکومت نے 282 ایکڑ متبادل زمین دینے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ وکیل سندھ حکومت کا کہنا تھا کہ 2000 میں کینسلیشن آف الاٹمنٹ آرڈیننس آ گیا، جس کے تحت سندھ حکومت نے اپنا حق اختیار کیا۔ اس پر وکیل ڈی ایچ اے نے بتایا کہ سندھ حکومت نے لینڈ آرڈیننس کے تحت الاٹمنٹ منسوخ کی کیونکہ کم قیمت پر زمین الاٹ ہوئی تھی۔ سندھ حکومت نے نئے ریٹ کے مطابق رقم کا تقاضا کیا۔ ڈی ایچ اے نے سندھ حکومت کے لینڈ آرڈیننس کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ نے ڈی ایچ اے کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ بعد ازاں انہوں نے اپیل دائر کی اور اپیل آج واپس لے رہے ہیں چونکہ ہماری آپس میں سیٹلمنٹ ہو گئی ہے۔ تو بار بار ججز کی جانب سے یہ سوال پوچھا گیا کہ یہ سیٹلمنٹ کیسے ہوئی، لیکن اس کا کوئی جواب نہ آیا۔ دوسری جانب جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو پاپوش نگر بس ٹرمینل نیلامی منسوخی کے خلاف درخواست مسترد کر دی سپریم کورٹ نے۔ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے کہا کہ بس ٹرمینل کی زمین کراچی کے عوام کی ملکیت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ رفائی پلاٹ صرف عوامی مفادات کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چیف جسٹس نے پرائیویٹ کنٹریکٹر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کی ملی بھگت سے ہیر پھیر ہو جاتے ہیں، سرکاری افسران تک آپ لوگوں کی جیب میں ہوتے ہیں، ایڈوانس رقم واپس پکڑیں اور بھاگ جائیں، حکومت کے پاس اختیار ہے، وہ نیلامی کا فیصلہ واپس لے سکتی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے یہ بھی کہا کہ حکومت اپنے اختیارات لوگوں کے لیے استعمال کر رہی ہے تو ٹھیک ہے، اگر اپنی ذات کے لیے کر رہی ہے تو الگ بات ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ سندھ حکومت نے کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن ختم کر دیا تھا، پاپوش نگر میں 2000 گز کا پلاٹ نیلام کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ وکیل نے مزید کہا کہ درخواست گزار سب سے زیادہ بولی دی اور پلاٹ کی 25% جو رقم تھی وہ جمع کرا دی ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کے لاء افسر نے عدالت کو بتایا کہ سندھ حکومت پاپوش نگر میں بڑا بس ٹرمینل بنانا چاہتی ہے۔ ٹرمینل نہ ہونے کی وجہ سے الیکٹرک بسیں سڑکوں پر کھڑی کرنا پڑ رہی ہیں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ پلاٹ ابھی کس کے پاس ہے؟ اس پر درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ پلاٹ درخواست گزار کے پاس ہے، اس پر دکانیں بنا دی ہیں۔ اس پر چیف جسٹس نے وکیل درخواست گزار سے مکالمے میں کہا کہ 10 سال تک صرف 25% رقم ادا کر کے کہتے ہیں پلاٹ آپ کے حوالے کر دیا جائے، آپ کی درخواست کو مسترد کیا جاتا ہے، اور جو بس ٹرمینل کی زمین کراچی کے عوام کی ملکیت ہے اور کراچی کے عوام کو واپس کر دی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے۔ بہت اہم کیس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور یہ اچانک سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا، چونکہ پہلے یہ کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں تھا، جس کو بعد میں عدالت کی جانب سے مقرر کیا گیا ہے۔ یہ تنازع ہے جو ہر چیف جسٹس آ کے اس کے اوپر کام کرتا ہے اور بڑے بڑے فیصلے بھی آتے ہیں، اور وہ ہے کہ تجاوزات کا کیس اچانک عدالت کی جانب سے اس کو کراچی تجاوزات کیس کو مقرر کر دیا جاتا ہے پرسوں کے لیے، اور عدالت کی جانب سے 25 اپریل کی تاریخ مقرر کر دی جاتی ہے۔ یا پہلے آپ جانتے ہیں کہ جو جسٹس گلزار تھے انہوں نے بھی دھڑا دھڑ وہاں سے ہٹوائی تھیں، تجاوزات کے نام پہ مختلف عمارتیں گرائی گئی تھیں، پلازے گرائے گئے تھے۔ اب سپریم کورٹ میں یہ کیس پہلے مقرر نہیں تھا، آج ہی مقرر کیا ہے، ہو سکتا ہے 3 رکنی کمیٹی کی جانب سے مقرر کیا ہو۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور آئی جی سندھ کو بھی نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ جمعرات کو سماعت ہوگی۔ وفاقی حکومت، چیف سیکرٹری سندھ اور دیگر کو بھی نوٹس جاری کیے گئے ہیں، جبکہ شہر بھر میں تجاوزات کے خاتمے سے متعلق رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے رفاہی پلاٹوں سے قبضہ ختم کروانے سے متعلق بھی رپورٹ پیش کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ تمام از خود احکامات جاری ہو رہے ہیں معزز چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں جو بینچ ہے، اور دوسری جانب سپریم کورٹ میں میڈیکل کالجز کی جانب سے فیسوں میں اضافے کے خلاف درخواست دائر کی گئی ہے، اور میڈیکل کالجز کی فیسوں میں اضافے کے خلاف انکوائری کمیشن تشکیل دینے کا حکم دیا جائے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی آڑ میں فیسوں میں اضافہ کرنے والوں کی نشاندہی کی جائے۔ بیرون ملک سے میڈیکل ڈگری رکھنے والے
طلبہ کی حوصلہ شکنی کرنے والوں کی بھی نشاندہی کی جائے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ میڈیکل کالجز نے فیس 5 لاکھ سے بڑھا کے 22.5 لاکھ روپے کر دی ہے۔ سپریم کورٹ نے 2018 میں میڈیکل کالجز کی فیسوں سے متعلق فیصلہ دیا تھا۔ میڈیکل کالجز نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی آڑ میں فیسوں میں بے پناہ اضافہ کیا۔ درخواست میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کی گئی ہے۔ میڈیکل کالجز کی فیسوں میں اضافے کے بعد طلبہ کے لیے تعلیم حاصل کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ ایڈوکیٹ ذوالفقار بھٹہ نے آرٹیکل 184(3) کے تحت یہ درخواست دائر کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اب آخر میں جو بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، چیئرمین FBR آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑا عہدیدار ہے، اور اس کے بارے میں چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے کہ چیئرمین FBR کا کام کیا صرف کرپٹ افسران کا تحفظ کرنا رہ گیا ہے؟ کیا یہی ذمہ داری رہ گئی ہے چیئرمین FBR کی اور باقی کام ختم ہو گئے ہیں؟ سپریم کورٹ نے کنٹینرز ٹریکنگ کے ٹھیکوں میں کرپشن پر FBR کے کرپٹ افسران کے خلاف کارروائی کے حکم پر نظر ثانی کی درخواست بھی مسترد کر دی۔ سپریم کورٹ نے FBR افسران کے خلاف کارروائی کا حکم دیا تھا، جس پر چیئرمین FBR نے اپنے افسران کو بچانے کے لیے نظر ثانی کی درخواست دائر کی تھی۔ 3 رکنی بینچ نے سماعت کی اور FBR افسران کے خلاف کارروائی کے حکم پر نظر ثانی کی درخواست دائر کرنے پر سپریم کورٹ چیئرمین FBR پر برہم ہو گئی۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ کیا چیئرمین FBR کا کام صرف کرپٹ افسران کا تحفظ رہ گیا ہے؟ سرکاری اداروں کا یہ کام ہے کہ کرپٹ افسران کو بچانے کی کوشش کریں۔ چیف جسٹس نے FBR کے وکیل سے مکالمے میں کہا کہ آپ FBR کے وکیل ہیں جو عوام کے پیسوں پر پل رہی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ FBR تمام کرپٹ لوگوں کو پالنا چاہتی ہے۔ چیئرمین FBR کو طلب کر کے پوچھتے ہیں کہ کیوں کرپٹ افسران کا تحفظ چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارک دیا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ کرپٹ افسران کے خلاف کارروائی کریں، FBR ان کو بچانے آ گیا، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کرپٹ افسران کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے، یہ غیر ضروری نظر ثانی درخواست دائر کی ہے۔ سپریم کورٹ نے عدالتی حکم نامے کی کاپی FBR بورڈ کے تمام ممبرز اور سیکرٹری خزانہ کو بھجوانے کی ہدایت کر دی۔ عدالت عظمیٰ نے ریمارک دی کہ آئندہ ایسی درخواستیں دائر نہ کی جائیں جس سے عدالتی وقت کا ضیاع ہو۔ سپریم کورٹ نے FBR کی نظر ثانی کی درخواست کو مسترد کر دیا اور کرپٹ افسران کے خلاف کارروائی کا سپریم کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔